بلکہ حلقہ بھر کے اندر تمام میری ماؤں بہنوں بزرگوں اور میرے ساتھیوں نے بھرپور انداز میں الیکشن کمپین چلائی، اور میں اس بات پہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے مقدمے کو حلقہ بھر کے لوگوں نے بے پناہ پذیرائی بخشی، بے پناہ ہم پہ اعتماد کیا، اور حلقہ بھر کے اندر جس طرح انہوں نے ہم سب کا استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، نوٹوں کے کئی لاکھوں روپے نچھاور کیے، طرح طرح کے کھانوں اور مشروبات سے توادع کی گئی، میں اس پہ بھی اپنے تمام حلقہ کے بزرگوں، اپنی ماؤں بہنوں اور اپنے ساتھیوں کا اپنی طرف سے، اپنے حلقے کے لوگوں کی طرف سے، اپنی کور کمیٹی کی طرف سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حلقہ بھر کے لوگوں کو سیاسی طور پہ حلقہ کے اندر جیتنے پہ، ضلع کے اندر جیتنے پہ، اور میں یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر بھر کے اندر سیاسی طور پہ جیتنے پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ضمیر کی خرید و فروخت میں بظاہر یقینی طور پہ ہم ہارے ہیں، اس پہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے خود بھی نوافل ادا کیے ہیں، اور اپنے جو ہمارے ساتھ اس مقدمہ کو لے کر گھر گھر گئے، گلی گلی گئے، کریا کریا گئے، ایک ایک فرد تک گئے، میں ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گا آپ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ کسی مکروہ دھندے میں اللہ کے فضل و مہربانی سے شامل نہیں ہوئے۔ میں اس بات پہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے یا میرے کہنے پہ کسی ساتھی نے ایک ووٹ کی بھی خرید و فروخت نہیں کی۔ تو اس کے علاوہ جب کہ ہمارے مد مقابل انتہائی طاقتور لوگ جنہیں سیاسی پنڈت کہا جاتا تھا وہ ہمارے مد مقابل تھے، ہم سب کے مد مقابل وزیر اعظم عمران خان یہاں پہ تشریف لائے، وزیر امور کشمیر یہاں تشریف لائے، وفاقی وزیر وہ تشریف لائے، اور یہاں کی جو آزاد کشمیر کی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، شاید لیڈرشپ کے حوالے سے میرے لفظوں کے حوالے سے مجھے اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن لوگ جیسے کہتے ہیں ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمارے مد مقابل تھی۔ اس کے باوجود ہماری ماؤں بہنوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے ساتھیوں نے کمال جرأت کا مظاہرہ کیا، سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا، بیداری کا مظاہرہ کیا، اور 25 تاریخ کو یہی وجہ ہے کہ ہم سب کی سیاسی فتح ہوئی۔ شکریہ کے بعد میں ایک بات جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اپنے میڈیا کے توسل سے، کہ الیکشن کمیشن کی نااہلی قدم قدم پر سامنے آئی۔ ایک تو میرا تو یہ پہلا الیکشن تھا، ہمارا جو عملہ ہے اس کو اپنے اختیارات کا بالکل قطعی علم نہیں ہے، ان کو تربیت کی انتہائی اشد ضرورت ہے، ان کو نہ تو اپنے اختیارات کا علم ہے، نہ ضابطہ اخلاق کا علم ہے، ان کے اندر ایک خوف کی فضا میں نے دیکھی ہے، جس کی عملی مثال میرے ذاتی پولنگ اسٹیشن پہ ایک آدر سروس لیکچر پولنگ ایجنٹ بیٹھ کے، میں خواتین کے اسٹیشن پہ میں نہیں مناسب سمجھتا تھا، ایک تو میرا ہوائی پولنگ اسٹیشن تھا، دوسرا میں ویسے بھی میں نے کوشش کی ہے ایک دو جگہوں پہ جہاں پہ کچھ خرابی تھی، اس کے علاوہ میں نے اجتناب کیا کہ خواتین کے پولنگ اسٹیشن سے اجتناب کیا جائے، وہاں کا وزٹ نہ ہی کیا جائے تو مناسب ہے۔ 3-4 گھنٹے کی تو دو کے بعد میں نے آر او صاحب کو کال کی، بلکہ 2-3 کال کی، ہمارے ساتھیوں نے کال کی، کوئی ایکشن نہیں ہوا، ڈی سی کوٹلی کو میں نے کال کی، 2-3 مرتبہ کال کی، یہ ریکارڈ موجود ہے،
کوئی ایکشن نہیں ہوا، اور 3-4 گھنٹے وہ پریزائڈنگ افسر سے میں نے فون پہ بات کی، کوئی ایکشن نہیں ہوا، لوگ اندر باہر گئے، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ موصوفہ کا کہنا تھا جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اسی طرح کے اور 2-4 سرکاری ملازمین تھے جن کے خلاف باقاعدہ کیسز رجسٹرڈ ہوئے، شکایات درج ہوئیں، ابھی تک ان کے حوالے سے ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ان کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی ہوئی ہے، ان کے خلاف کوئی ان کو سروس سے ان کو کوئی معطلی ہوئی ہے کسی قسم کی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح سے سرپرستی کر رہا تھا۔ وہ موصوفہ جس امیدوار کی پولنگ ایجنٹ بیٹھی تھی اس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ تو اس کے علاوہ یہ میں پنگپیرا پولنگ اسٹیشن پہ گیا صبح، یہ ہمارے یہ ممبر اسمبلی ہماری محترمہ، ہماری بڑی بہن محترمہ شادیہ صاحبہ، ان کا پولنگ اسٹیشن تھا، ان کے بھائی اور ان کے سارے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم جا کر میں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، ایک شخص نے کہا کہ میں پولنگ ایجنٹ ہوں، 2-3 لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے کہا میں ووٹ ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہاں پہ پھر ہم نے انتظامیہ کو میں نے کال کی، کوئی اس پہ ایکشن نہیں ہوا، یک طرفہ وہاں پہ پولنگ کروائی تھی۔ اسی طرح بڑالی کے مقام پہ دیکھیں، کوٹھیاں کے مقام پہ اتنا بڑا تصادم ہوا، وہاں کے جو ہمارا عملہ تھا انہوں نے باقاعدہ ان کو شکایت کی، لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی کہ وہاں پہ لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، جو ہمارا یہ جو سرکاری عملہ تھا اس کو باقاعدہ یرغمال بنایا گیا، لیکن کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایک شکایت موصول نہیں ہوئی۔ شکایت زبانی بھی شکایت ہوتی ہے، تحریری بھی شکایت ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا پہ سے اگر کوئی بات آپ کے سامنے کوئی مس کنڈکٹ یا کوئی ایسا غیر قانونی جو عمل ہو اس پہ بھی کارروائی ہوتی ہے، اور ہمارا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ ذمہ داران کو کارروائی کرنی چاہیے، لیکن کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ الیکشن کے دن شام میری طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، ہم انشاءاللہ آج ریٹ بھی کرنے وہ اپلیکیشن بھی دینے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ 100 پولنگ اسٹیشن کے ہمارے جو رزلٹ ہیں ہمارے پاس وہ ہے 5700 پلس 100 جو ہمارے، تو جو 31 ہمارے پولنگ اسٹیشن ہے اس کا رزلٹ شامل نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے رہے جی ابھی کرتے ہیں، یہ ہو گیا ری کاؤنٹنگ کی شور ہو گیا، جس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا۔ اس میں ہم آج اللہ کے فضل و مہربانی سے اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کو، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ووٹ اللہ کے فضل و مہربانی، اس میں تو ایک تو سامنے 2-3 ہمارے پولنگ اسٹیشن ہیں، لاٹ ہمارے 104 پولنگ ہمارے ووٹ ہیں اور وہاں پہ صرف 4 لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح کوٹھیاں ہمارے کچھ ووٹ ہیں وہ لکھے ہی نہیں گئے۔ اسی طرح منیر کے مقام پہ ہمارے کچھ پولنگ اسٹیشن ہیں تو وہ اس حوالے سے وہ لکھے ہی نہیں گئے۔ 31 پولنگ اسٹیشن اور یا غالباً یہ کم و بیش 31 پولنگ اسٹیشن ہیں جن کا رزلٹ شامل ہی نہیں کیا گیا سرے سے کاؤنٹنگ ہے۔ کل میں آر او صاحب سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ گھر گئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہم نے رزلٹ سیل کر دیا ہے، وہاں سے ہم نے ویسے فوٹو کاپی لی، تو ہم اللہ کے فضل و مہربانی سے آج وہ چیف الیکشن کمیشن کو ری کاؤنٹنگ کے لیے ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارا پروسیس تھا، یہاں پہ جو ہمارا جو عملہ تھا وہ بالکل یرغمال بنا ہوا تھا۔ ہر جو 2-3 پارٹیز تھی جو طاقتور پارٹیز تھی جو گزشتہ کئی سالوں سے جو مختلف حکومتوں میں رہی، شاید یہ میجارٹیز ان کی اپوائنٹ کردہ لوگ تھے، یہ جو ہمارا سرکاری عملہ تھا، تو ان کی جانبداری بالکل واضح۔ ہمارے میڈیا کے ساتھی آپ یہ حلقے کے اندر وزٹ کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ کے اوپر اس حوالے سے رائے لے سکتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ غیر تربیت یافتہ ہیں یا پری پلان ان کو ہدایات تھی کہ ہماری شکایت پہ کہیں بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے جہاں بھی وہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ شور شرابہ کر کے احتجاج کر کے میڈیا کا سہارا لے کر ہم نے وہ جس طرح وہ میں نے آپ کو دمول کی بات بتائی، وہ میڈیا کا سہارا لے کر میں وہ کیا نام ہے امتیاز بٹ صاحب، پیر سید واجد الرحمن صاحب، ان لوگوں کا سہارا لے کر ہم نے وہ اس لیکچر کو وہاں سے ہم نے پولنگ اسٹیشن سے باہر کیا۔ مسلسل 2-3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے
ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ریٹرننگ افسر کی طرف سے کوئی بالکل کوئی کارروائی نہیں۔ اس حوالے سے ہمارے لوگ، ہمارے وہاں پہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں، ہمارے اور جو دیگر لوگ ہیں، وہ ہر فورم پہ بیان الفیظ وغیرہ، بیان الفی ہاں وہ دینے کے لیے تیار ہیں، باقی ہر طرح کی ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہمارا پمپ پیرا کا جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ ایسا ہوا، اسی طرح جو ہمارا یہ نیچے تھلیر ہے وہاں پہ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، بے شمار۔ اور ہمارا اپنا ذاتی پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ، بعد میں رینجر گئی ہے دمول کے اندر، وہاں پہ تو عملی طور پہ ہم نے بہت شکایات بھی کی کہ ایک پولنگ خاتون پولنگ ایجنٹ وہ خود چھپے لگاتی رہی ہے۔ تو ہم ایک تو ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ ہم خود لڑائی جھگڑا کریں، دوسرا یہ تھا جو قانونی تھا، جو صحیح تھا، وہ یہ تھا کہ میں ریٹرننگ افسر کو ضلعی انتظامیہ کو شکایت کروں۔ ہم نے اس پہ باضابطہ ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا، تو اس پہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو یہ اس کے بعد یہ تو یہ الیکشن کے حوالے سے بات۔ اس کے بعد میں اگلی بات جو کرنا چاہتا ہوں، جو انتہائی دکھ کی ہے، جو انتہائی تکلیف دہ ہے، جو انتہائی پریشان کن ہے کہ چڑوئی کے اندر 2 انسانی جانوں کو تحت کیا گیا، سر عام ان کا قتل کیا گیا، قاتل گنگناتے پھر رہے ہیں، قاتلوں کو نظر بند کیا گیا۔ بلند و بانگ دعوے کرنے والی انتظامیہ نظر بندی کے بعد قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکی، بحفاظت اسلام آباد پہنچایا گیا۔ نیازی اور زرداری گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھا کہ اس شخص کو جس پہ الزام تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں اس پہ الزام تھا، اگر مجھ پہ الزام لگے، اگر کسی عام شہری پہ الزام لگے، تو ہمارے یہ دیانتدار ہماری انتظامیہ، ہمارے یہ قانون کے رکھوالے، ہمارے یہ بلند و بانگ دعوے کرنے والے، یہ ہمیشہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو قانونی پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ میں نے لفظ کیا کہ یوز کیا کہ موصوف پہ الزام تھا، نظری بندی کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ فوری طور پر اس شخص کو گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ گرفتاری کے بعد وہ شخص اگر ملوث نہیں تھا تو اس کو بری ہو جانا چاہیے تھا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا قانون کے منہ پہ یہ تمانچہ ہے، آئی جی اور چیف سیکرٹری کے منہ پہ تمانچہ ہے۔ آج آئی جی اور چیف سیکرٹری کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، ہاں اگر گورنمنٹ پاکستان کا دباؤ تو اس پہ میں بات نہیں کر سکتا۔ آج نون لیگ کی حکومت کا دباؤ نہیں تھا، پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کی حکومت کا دباؤ نہیں تھا، مسلم کانفرنس کی کسی حکومت کا دباؤ نہیں تھا۔ آج بیوروکریسی آزاد تھی، اس کو نظر بندی کے بعد اس شخص کو گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ گرفتاری کے بعد اگر وہ شخص بے گناہ ہے تو اس کو آپ ریلیز کر دیتے، اگر وہ ملوث ہے تو آپ کو اس کو چلان کرنا چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اس ملک میں 2 قانون ہیں، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح انتظامیہ نے جانبداری کا مظاہرہ کیا، آپ باہر نکلیں، اللہ کے فضل و مہربانی سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم دیکھیں گے اللہ کے فضل و مہربانی سے کہ جن لوگوں پر آپ نے اپلیکیشن دی، ایف آئی آر کروائی، اگر وہ گرفتار نہیں ہوتے تو انتظامیہ پھر اللہ کے فضل و مہربانی سے نہیں چل پھر سکے گی۔ یہ آپ اور میرے ٹیکسیز کا پیسوں سے یہ پلتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ جو وائسرائے بنے ہوئے ہیں یہ عوام کے لوگوں کے خادم ہیں، یہ اشرافیہ کے خادم بنے ہوئے ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے آئی جی آزاد کشمیر پہ، میں ڈویژنل انتظامیہ پہ مجھے دکھ ہے، مجھے ضلعی انتظامیہ پہ دکھ ہے۔ الزام تھا ہم یہ کہتے ہیں، لیکن آپ اس الزام کی تحقیقات کرتے، آپ نے پروٹوکول کے ساتھ اس شخص کو اسلام آباد بھیجا ہے، قانون کی آپ نے دھجیاں بکھیری ہیں۔ اور میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا
میں بھی اپنے میڈیا کے لوگوں سے گزارش کروں گا، میں اپنے سوشل ورکر سے گزارش کروں گا، میں اپنے وکلاء و ڈاکٹر سے گزارش کروں گا، میں اپنے عام طبقے سے گزارش کروں گا، میں کوٹلی کے اندر سیاسی کارکنان سے گزارش کروں گا۔ گزشتہ 1-1.5 مہینے کے تھے کوٹلی کے اندر جو کلاشنکوف کلچر متعارف کرایا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے سعی کریں، اس کو روکنے کے لیے کردار ادا کریں خدا را۔ قبیلائی تعصب کو جو اپنے ٹارگٹ کے حصول کے لیے لوگوں کے اندر جو پھیلایا جا رہا ہے، خدا را اس کو روکیں۔ یہ نہ ہو کہ 2-3 مہینوں میں آپ دیکھیں کہ یہ 90s والا چڑوئی کوٹلی بھی بن جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کس طرح وفاداریاں الیکشن کے آخری 2-4 دنوں میں پیسے دے کر، قبیلائی تعصب پھیلا کر وہ تبدیل کی گئی۔ پتہ ہے نا آپ سب کو۔ ہم اللہ پاک کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ کے فضل و مہربانی سے ہم دور رہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں، صرف ہمارے رب کا فضل و کرم ہے۔ تو میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا، آئی جی سے کو اور چیف سیکرٹری کو کہوں گا، گزارش نہیں کرتا، سوری، ان کو کہوں گا کہ آپ ضابطے کی کارروائی مکمل کریں۔ آپ ذاتی طور پہ کسی کا دو چھلا نہ بنے، ذاتی طور پہ کسی کا غلام نہ بنے۔ کئی لوگوں کو آپ کو پتہ ہے نا، یہاں پہ لوگ بے گناہ ہوئے ہیں، جن پہ الزام بھی نہیں تھا وہ لوگ گرفتار ہوتے رہے۔ جو نامزد ملزم ہے وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ آئے روز جب ہم کہتے ہیں جی کہ فلاں بندہ بے گناہ ہے، وہ کہتے ہیں جی قانونی پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ تو وائی ناٹ وہ شخص جس نے دو انسانی، جس کی سرپرستی میں یا جس نے 2 انسانی جانوں کا قتل کیا، وہ گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ مجھے تو ایک ہی بات سامنے نظر آئی، یہاں پہ تو کوئی سیاسی گورنمنٹ نہیں تھی، مجھے تو صرف سامنے نظر آیا نیازی گاٹسو۔ میں چڑوئی کے لوگوں سے گزارش کروں گا، میں باضمیر لوگوں سے گزارش کروں گا، میں انسان دوست لوگوں سے گزارش کروں گا، میں انسانیت سے احترام کرنے والے لوگوں سے گزارش کروں گا، میں اپنے میڈیا کے نمائندگان سے گزارش کروں گا کہ اس انسانی المیہ کے حوالے سے خدا را بولیں، خدا را باہر نکلیں۔ اگر اس ضلع کوٹلی کو آپ نے کلاشنکوف کلچر سے دور رکھنا ہے، قبیلائی تعصب کی لعنت سے دور رکھنا ہے، تو خدا را اپنے اپنے حصے کا رول، اپنے اپنے حصے کا کردار اللہ کے فضل و مہربانی سے ضرور ادا کریں۔ نہیں تو یاد رکھیں، یہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کریں۔ اس کے بعد میں جو اگلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ساتھیوں نے، ہماری ماؤں بہنوں نے، ہمارے پولنگ ایجنٹ سے، چاہے وہ خواتین میں سے تھے چاہے وہ مرد حضرات میں سے تھے، جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو ہمارے ساتھ قافلے کی صورت میں چل رہے تھے، جو دفتر کو دیکھ رہے تھے، جس نے جو باہر کی دنیا سے ہمیں سپورٹ کر رہے تھے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں سپورٹ کر رہے تھے، چاہے وہ سعودیہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ آسٹریلیا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ مسقط عمان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ گلگت بلتستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ پاکستان کے کسی علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ آزاد کشمیر میں کسی خطے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جو میں نے ایک بات کہی تھی، جو ہم نے ایک بات کہی تھی کہ الیکشن کے فوری بعد اللہ کے فضل و مہربانی سے ہم اپنا مستقل طور پہ ایک دفتر قائم کرنے جا رہے ہیں، قائم کریں گے۔ وہ اگلے 2-4 دنوں میں ہمیں دفتر کی تلاش کر رہے ہیں، تو مستقل طور پہ شہر کے اندر ہم ایک اپنا دفتر قائم کریں گے، اور اگلے دنوں ایک ہمارے حلقے کے جو ہمارے پولنگ ایجنٹس
جو باقی متحرک ہمارے ساتھی جو حلقہ بھر کے اندر ان کے ساتھ ایک آدھ نشست ہوگی، وہاں پہ کور کمیٹی کو ری آرگنائز کیا جائے گا اور باقاعدہ کور کمیٹی کو انشاءاللہ اناؤنس کیا جائے گا۔ ہمارے میڈیا کے ساتھی کو کافی اس حوالے سے شکایت تھی کہ وہ لوگ سامنے نہیں آ رہے۔ اللہ کے فضل و مہربانی سے باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کو، وہ ہماری جو کور کمیٹی ہوگی اس کو سامنے لایا جائے گا، اور وہ کور کمیٹی ہمارے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرے گی، ہمارے حلقے کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے وہ فیصلہ کرے گی اللہ کے فضل و مہربانی سے، اور اللہ کے فضل و مہربانی سے ہم اس کے بعد آگے انشاءاللہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ میں شہر کے اندر آخری عشرے کے اندر جن ہمارے بزرگوں نے ہماری کھل کے سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ ہر حوالے سے جو ہماری سپورٹ کی، میں ہمارے ساتھی حلقہ بھر کے لوگ ان سب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ وہ لوگ ہر حوالے سے، بالخصوص جو مینڈیٹ حلقے کے لوگوں نے مجھے الیکشن لڑنے کا دیا ہوا تھا، مجھ سے ہر حوالے سے وہ لوگ قد کاٹھ میں، گفتگو میں، مقام مرتبے میں، سوچ و فکر میں، تدبر میں، سیاسی فہم میں، ہر حوالے سے مجھ سے بہت بڑے تھے۔ تو میں اور ہمارے ساتھی ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں ذاتی طور پہ ہمارے ساتھی اپنے اس حلقہ کے جو ہمارے پریس کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی، ہمیں قدم قدم پہ حوصلہ دیا، ہمارا مقدمہ لوگوں تک پہنچانے میں ان کی بڑی کوشش کاوش شامل رہی، تو میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ ایک بات جمشید صاحب اوپر تشریف لے آئے، ایک بات جو میں کرنا چاہتا تھا کہ ایک دو واقعات ہوئے، نہان کے مقام پہ ایک آدھ واقعہ ہوا، شہر کے اندر ایک دو واقعات ہوئے۔ ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، آخر حد تک قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہمارے کسی ساتھی کے ساتھ کہیں دوست دھاندلی ہوئی، کہیں غیر قانونی اقدام کے حوالے سے ہمیں اگر کوئی شکایت ملی، تو یہ مت سمجھے گا کہ یہ لوگ خاموش رہیں گے۔ ہم اللہ کے فضل و مہربانی سے آخری حد تک جائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر اس دوست دھاندلی والے شخص سے کہ وہ اپنے دائرے میں رہے۔ یہاں پہ دوست دھاندلی کی کہیں وہ ہمارا یہ جو اس دن ایک FIR ہوئی ہے، یہ جو پائلٹ اسکول کے ساتھ ایک آدھ واقعہ ہوا ہے، ہمارے خلاف تو 1 گھنٹے کے اندر FIR ہو گئی، جبکہ سرکاری طور پر لیٹر لکھا گیا، گاڑی کے شیشے ٹوٹے گئے، سرکاری گاڑی کے، لیکن ابھی تک وہ FIR نہیں ہو سکی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جبر کے ساتھ یہ جو انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھیوں کے خلاف کوئی ان کو دبائے گا، ان کو دباؤ میں لائے گا، تو یہ اللہ کے فضل و مہربانی سے اس کی بھول ہے۔ اگر کسی کوئی انتظامی افسر نے یا کسی شخص نے بھی ذاتی حیثیت میں یا بحیثیت انتظامی افسر ہمارے کسی ساتھی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، تو اللہ کے فضل و مہربانی سے ہم بھرپور بیچ چوک چوراہوں میں ان کا جو اللہ کے فضل و مہربانی سے ہم ان کو جواب دیں گے۔ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کسی بھول میں نہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سابق وزراء اعظم کو، کئی ممبران اسمبلی کو، کئی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو، اگر ان لوگوں نے چھوڑ کر حق کا ساتھ دیا ہے تو یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ جرأت والے لوگ ہیں، یہ سیاسی طور پر بیدار لوگ ہیں، یہ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ باضمیر لوگ ہیں۔ تو میں پھر گزارش کروں گا، ہمارے حلقے کا بڑا پرامن ماحول ہے، ہمارے حلقے کے لوگ بڑے پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، امن والے لوگ ہیں۔ ان چیزوں کو قائم رکھا جائے
تو ہم سب کی عافیت، ہم سب کی بہتری اللہ کے فضل و مہربانی سے انہی باتوں میں ہے۔ والسلام۔ رضوان صاحب، آپ نے جس طرح کلاشنکوف کلچر کی بات کی تو عوامی تاثر بھی یہی پایا جاتا تھا کہ کلاشنکوف کلچر نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود کیا وجہ کہ اتنا بڑا مینڈیٹ پھر دیا جاتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو اس بار رضوان نے اسٹینڈ کیا، اتنا بڑا ووٹ بینک لیا، کیا یہی رضوان آئندہ بھی ہوگا یا کسی سیاسی جماعت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماجد صاحب بہت شکریہ۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہم نے اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اس میں یہ موجود تھا، یہ کلاشنکوف کلچر، یہ دونز دھاندلی، اقربا پروری، یہ عوامی مسائل لوٹنا، یہ ہمارے 3-4 مین پوائنٹس تھے۔ ہم نے لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا اور سیاسی طور پہ میں نہیں، رضوان نہیں، اب وہ پتہ ہے کہ مجھے ہزاروں لوگوں نے کہا تھا اور ہزاروں لوگوں نے کیمپین کی اور ہزاروں لوگ نے ہمیں سیاسی طور پہ ووٹ دیے اور ہم الیکشن جیتے، لیکن بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے کہ شعوری طور پہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اس نیک پہ نہیں پہنچ سکی۔ انہی سیاست دانوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس سے غربت سے پناہ مانگی تھی۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا ایک دن کی کئی دنوں تک ان کو کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کے پاس رہائش نہیں ہے۔ جب آپ کا بچہ بھوک سے بلک رہا ہو، جب اس کے پاؤں میں جوتیاں نہ ہوں، جب آپ کی بیٹی کے سر پہ چادر نہ ہو، جب آپ کا معصوم بچہ دودھ کے لیے تڑپ رہا ہو، تو آپ کو ووٹ کے بدلے پیسے لینا بالکل معمولی سا عمل لگتا ہے۔ یاد رکھیں۔ تو یہ کیسے ہوا کہ جو بنیادی ضروریات تھی ان لوگوں نے، میں نے وہ الیکشن کے دوران بھی میں کہتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، انہوں نے 5 سال میں اربوں روپے کما کر اگر 2-3 کروڑ وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپے وہ کمائیں گے۔ ان کے دلوں پہ کفر پڑ چکے ہیں، ان کو آپ لاکھ باتیں بتائیں، لاکھ دلیلیں دیں، نیکی بدی کے بارے میں ان کو بتائیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دلوں پہ اللہ کے فضل و مہربانی سے کفر تالے وہ لگ چکے ہیں۔ تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ وہ جو ہماری یہ جو تحریک ہے، یہ جو ہمارا اسٹرگل ہے، ہم سب کی اس میں اللہ کے فضل و مہربانی سے ہم اس میں کوشش کریں گے کہ ہم سوشل میڈیا کا سہارا لیں، ہم پرنٹ میڈیا کا سہارا لیں، ہم آپ جیسے محبت کرنے والے ساتھیوں کا سہارا لیں، ہم جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں شہر کے اندر، حلقے کے اندر، ہم ان کا سہارا لیں، ہم علماء کا سہارا لیں، ہم اساتذہ کا سہارا لیں، ہم وکلاء کا سہارا لیں گے، ہم ڈاکٹرز کا سہارا لیں گے، ہم طلباء کا سہارا لیں گے، ہم مزدور اور ریبان کا سہارا لیں گے۔ ہم ان لوگوں کا اللہ کے فضل و مہربانی سے سہارا لے کے یہ جو ہے ہم بالکل ہم اللہ کے فضل و مہربانی سے پوری طرح کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگلے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و مہربانی سے کئی ہزار گنا اللہ کے فضل و مہربانی سے آپ کے اس مقدمے کو پذیرائی میں ملے گی۔ اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جب ضرورت پڑی تو ماجد صاحب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کلاشنکوف کلچر ہے، اللہ کے فضل و مہربانی سے میں اور آپ اللہ کے فضل و مہربانی سے بزور طاقت بھی اس کو روکیں گے۔ آپ اس میں اس میں پریشان آنے والے کوئی بات نہیں۔ رضوان صاحب، آپ مسلم کانفرنس نے آپ کی سیاسی تربیت کی اور مسلم کانفرنس سے بغاوت کر کے آپ نے الیکشن میں حصہ لیا۔ کوٹلی میں مسلم کانفرنس کا سفایا ہو گیا، وزارت کشمیر میں 1 سیٹ تک مسلم کانفرنس محدود ہوتے رہ گئی۔ مسلم کانفرنس کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں اور آئندہ حوالے سے آپ کا نیا عمل کیا ہے؟ آپ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں یا ذاتی حیثیت میں آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں؟ بہت شکریہ بیگ صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جو تربیت ہوئی ہے اللہ کے فضل و مہربانی سے، میرے والدین، ہمارے بھائی جو شہید ہوئے مسعود ملک صاحب، میرے دوست سلیب صاحب، میرے اساتذہ اکرام، یہاں پہ بھی 2-4 ساتھی اور کئی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مسلم کانفرنس نے کی ہے۔ مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ پہ کہہ لیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف ان کو یہ کہیں تو یہ بات نہیں ہے۔ میں 18-20 سال کے بعد ان سے ملا تھا، تو جو بنیادی تربیت ہوتی ہے وہی بندہ لے کر اللہ کے فضل و مہربانی سے میں آگے جاتا ہے۔ ایک بات تو میں مسلم کانفرنس کو میں نے زندگی میں ایک فورم کے طور پہ میں نے چنا، اس پہ اسٹرگل کی، اس پہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ جو بات مسلم کانفرنس کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا یہ یہاں کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں کہوں کہ اس میں میرا کوئی بہت بڑا کردار ہے۔ ہم نے اپنی جنگ لڑی
اپنے شہر کے لوگوں کی جنگ لڑی، اپنے شہر کے لوگوں کے کہنے پہ پڑی لڑی، اور شہر کے لوگوں نے ہی جنگ لڑی، رضوان نے نہیں لڑی، صرف رضوان نے نہیں، سب شہر کے حلقے کے لوگوں نے یہ جنگ لڑی ہے، ایک بات۔ دوسری یہ بات ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہا، اس کے ماضی پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس کے حال پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس کے مستقبل پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ رہی ہماری بات، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلے 2-4-5 دنوں میں اللہ کے فضل و مہربانی سے ہماری کور کمیٹی جو ہے اس کا باقاعدہ ہم اس کو اناؤنس کریں گے، آپ کو بلائیں گے، آپ کے دیگر ساتھیوں کو بلائیں گے، باقی دیگر کی جدہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہوں گے، تو وہ ساری چیزوں کو طے کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے مجھے ذاتی طور پہ کہا کہ فلاں جگہ فلاں امیدوار گاڑی ہے ان کے پاس، وہ فلاں جگہ ٹرانسفارمر لے کر جا رہے ہیں۔ کل سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ پرانے ٹرانسفارمر وہ خرید کر انہوں نے ان کو وہ رنگ کیا ہے تو وہ چل بھی نہیں رہی۔ اس پہ بھی مجھے لوگ ساتھی بتا رہے ہیں، اس پہ ہم یہ بھی الیکشن باقاعدہ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ADB کے بغیر ہم کسی ٹرانسفارمر کی تنصیب نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فوری طور پہ ایکشن لیں۔ چین کا ٹرانسفارمر کا ADB جو ہمارے منظور شدہ ٹرانسفارمر نہیں ہیں ان کو انتظامیہ فوری طور پہ قبضے میں لیں۔ ایک آدھ ابھی پریس کانفرنس کے بعد ہو سکتا ہے، یہاں پہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ ہمارے گاؤں نالا کے مقام پہ موجود تھا، وہ شکیانی جا رہا تھا، راستے میں جو ڈیل ہوئی وہ ریت کے مقام پہ رکا ہوا ہے وہ ٹرانسفارمر۔ انتظامیہ فوری طور پہ اس کو قبضے میں لیں، مجھ سے رابطہ کریں تو یہ جو بات ہے اس طرح کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غربت ہے اس سے پناہ مانگی تھی۔ تو جب مجھے رضوان صاحب، جب میری بیٹی، جب میری ماں بھوک سے تڑپ رہی ہو، چادر کے لیے وہ ترس رہی ہو، تو میں کس طرح فیصلہ کروں گا اپنے حکمران کا؟ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، ہم کو پتہ ہے اس شہر کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں، کتنے بڑے پڑھے لکھے اس سوسائٹی کے لیے کئی برس وہ اس سوسائٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں، وہ کئی حوالے سے بیوی، اپنے بچوں، اپنی بوڑھی ماں، جو ماں ہے، جو والدین ہیں، والد ہیں، ان کا میں پیٹ کس طرح پڑھوں، ان کے لیے